چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہے کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا, تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے. اس کہنے کیا ہے نفسیات, انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کی اپنی انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں. لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس, تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, لوگ کہتے ہیں, حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار, دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی, کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو
نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی. جسمانی سزا روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں, چلو اچھی بات ہے, یہ کام کی بات ہے نا, لوگوں سنے. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا, ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا, لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, ایسے مر جائیں گے نا, کوئی بات نہیں, مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے, مرنے لگے, تو ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا, تو کیا ہو گیا بھائی, جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے, تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے, جس کے جگر نہیں ہے, ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں. تو اصل تو یہ ہے, نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو, سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا, صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا, دوبارہ یہی کہہ رہا ہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, صحیح ہے. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے, کہہ رہا ہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے, پھر کر لیتا ہے, تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا, تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گناہ کرتے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے, گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ, اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, اس وقت نہیں سوچنا, پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی, یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ, اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے, وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں, ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی, کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے, سوچ لے سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے, پھر صدقہ ہوگا, پھر گناہ ہوگا, پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسا ہی جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے,
کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کرو. تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار, 5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5 kg. میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو, ایک طرف بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن, وہ اٹھاؤ, یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا, آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے, پھر 2 بٹن لگا دو, پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے, 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے. پہلے تو قمیض اتارتے تھے, ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی, یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر, جرمانہ دو گے, توبہ بھی کرو گے, لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے, 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ کا ہے, ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے. آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے, چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی. دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا, آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ, اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ. ایسی کہ چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے, کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا, تو خام میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں, وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں, لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر, یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, تو کچھ تو سزا ملے گی, تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, 1 ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق. بھائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں
فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ، وسیم بھائی نے دعوت کی، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں آپ کو پتا ہے؟ جو بڑے لوگوں کی دعوتیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتا ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں یاری سمجھ میں. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی
دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں ایک کالک آ گئی تھی, وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے انہیں, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو, بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے, بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا, کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف. یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کو, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں, ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے, اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے, میں نے سوچ لی. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا. نہیں, تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پیٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پیٹے, نئے نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو.
تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہیں, لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئی, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں, دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے سامنے ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہوئی, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لیا. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے؟ جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, وہ شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا, تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت بھائی, یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا,
تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائش ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف. ناممکن نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے. تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت کس کو, یہ کس چیز کی, یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. شراب کی عادت کس کو, باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اماں کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں, آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کے ابا کہہ رہے پانی نہ پیو, جسم کہہ رہے پانی پیو, تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی. کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے, کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ دو دفعہ, بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس, ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے, فحش فلمیں دیکھنا, زنا کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے, پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے, آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں. جو چرس نہیں پیتے
उनकी बॉडी चर्स मांगती भी नहीं है। जो चाय नहीं पीते उनकी बॉडी चाय नहीं मांगती, जो कॉफी नहीं पीते उनकी बॉडी कॉफी नहीं मांगती, जो हीरोइन नहीं पीते उनकी बॉडी हीरोइन नहीं मांगती, जो अपने आप को हैंड प्रैक्टिस का आदी नहीं बनाते उनकी बॉडी हैंड प्रैक्टिस नहीं मांगती, वो ये काम ना करके भी खुश रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जो फोर्स फिल्में नहीं देखते उनको देखने की जरूरत नहीं होती, उनकी जरूरत ही नहीं है, बॉडी उनकी नीड ही नहीं है, वो वैसे ही सुकून में है। जो सिगरेट नहीं पीते उनको सिगरेट की जरूरत नहीं रहती। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि जो रोटी नहीं खाते उनको रोटी की जरूरत नहीं रहती। नहीं भाई, जो नहीं खाते उनको भी जरूरत होती है रोटी की। अबे क्या हो गया, कैसे समझाऊं मैं? जो पानी नहीं पीते उनको पानी की जरूरत नहीं होती। कभी ऐसा देखा आपने? भाई जो पानी नहीं पीते उनको भी जरूरत होती है, उनको पीना पड़ेगा, नहीं पिएंगे मर जाएंगे वो। जो नहीं सोते उनको सोने की जरूरत नहीं होती। ये कहना सही है? नहीं भाई, जो नहीं सोते उनको सोना पड़ता है। नींद नहीं आ रही तो कैप्सूल खा के सोना पड़ेगा, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा, वरना ऐसा सोएगा कि पुलिस से भी नहीं उठेगा, हमेशा के लिए सो जाएगा अगर नहीं सो रहा वो। तो ये जो सोना है, खाना है, पीना है, ये बॉडी की नेचर है, ये जो जरूरत है ये होनी चाहिए, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने जब पैदा किया तो नहीं थी वो, लेकिन आपने अपनी जान के साथ जुल्म करके अपनी बॉडी को उसका आदी बना दिया है। अब बॉडी को वो चीज नहीं मिलती तो बॉडी तड़पती है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो चाय भी उसमें है, लेकिन चाय चूंकि बहुत कम दर्जे का नशा है इसलिए डॉक्टर उससे मना नहीं करते, कुछ मना करते हैं। मैं भी नियत कर रहा हूं छोड़ने की, भाई ये भी जान छुड़ाओ इससे, अभी करेंगे इंशाल्लाह, अभी मेरा इरादा हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं 1 साल जब तक छोड़ के रखूंगा फिर ऐलान करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं छोड़ूं फिर अगले दिन शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे मजाक बनाया मुझसे साहब ने यार। तो ऐसा काम करो ही नहीं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी सोच के मैं चाय पीता हूं कि चलो सुट्टे तो नहीं लगा रहे ना सुट्टे से तो अच्छा है, ऐसा ना हो चाय छोड़े दिमाग इतना खराब हो कि सुट्टे पे सेट हो जाए आके। खैर, तो अब क्या है कि ये जो चाय की आदत, कॉफी की आदत, हैंड प्रैक्टिस करना, हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये आपकी बॉडी की जरूरत थी नहीं। ये आपने, कोई भी शख्स जब ये काम करता है ना तो यूज टू हो जाता है, फिर बॉडी उस पर सेट हो जाती है, बॉडी उस पर सेट हो जाती। अब अगर बॉडी की ये जरूरत, जैसे जो चर्स पीते हैं उनका दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है ना, तो अब क्या होता है कि जब चर्स नहीं मिलेगी तो दिमाग सुन्न हो जाता है उनका, फिर उनको चर्स चाहिए होती है, वरना वो दिमाग खराब होना शुरू होता है। जो शराब नहीं पीते उनको शराब की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही खुश रहते हैं, फिटफाट रहते हैं। लेकिन जो पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं, फिर जब उनको शराब नहीं मिलती तो उनकी खोपड़ी काम नहीं करती। जो सिगरेट नहीं पीते उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब पीना शुरू कर दी तो शुरू में तो मजा आया, उसके बाद आदत पड़ गई, अब नहीं मिलेगी तो खोपड़ी आउट हो जाएगी उनकी। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, जिनका आपने खुद अपने आप को आदी बना लिया है। पहले वाली किस्म वो है जिसका आपने अपने आप को आदी नहीं बनाया, वो अल्लाह ने आपको आदी बनाया है, वो आपसे छूट सकती नहीं है और छोड़ोगे तो नुकसानदेह। लेकिन जिस चीज का आपने अपने आप को आदी बनाया है तो उसका इलाज ये नहीं है कि वो कर लो, क्योंकि और लत पड़ेगी उसकी। उसका इलाज ये कि आदी भी आपने बनाया तो अल्लाह कहते छोड़ेगा भी अब तू खुद ही इसको। ए अल्लाह कैसे छोड़ूं, अब तो मैं आदी बन गया हूं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, करने से आदी बना है तो छोड़ने से आदत छूट जाएगी। जिस काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, उसको छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। इसी अमल को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाओगे, करने में मजा आ रहा था तो करते चले गए, छोड़ने में तकलीफ हो रही है तो तकलीफ को बर्दाश्त करते चले जाओ, जीरो पे आके दोबारा खड़े हो जाओगे, एक दिन ये तकलीफ होना खत्म हो जाएगी। नहीं आई बात, और आसान मिसाल से समझाता हूं। अब इस मिसाल को समझो, आप 11वीं मंजिल पे फ्लैट पे खड़े हुए थे। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको गौर से सुनो। शादियों वाली बात तो सुनते हो, ये वाली बात सुनते नहीं हो। शादियां भी ऐसा ही हैं, लोग कहते कैसे 4 शादियां कर ली। भाई एकदम से 4 नहीं होती, पहले पहली होती है, फिर दूसरी में पिटता है तो पिटने का थोड़ा सा आदी हो जाता है, फिर तीसरी में पिटता है तो और आदत पड़ जाती है पिटने की, चौथी में फिर पिटता है तो इंजॉय करता है उस पिटाई को। हर चीज का यही उसूल है, फिर आदत पड़ जाती है उसको पिटने की। अब आप देखो, आप 11वीं मंजिल पे खड़े हुए थे, आपको पहुंचना है नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे आना है। हालांकि आपका घर ऊपर है, नीचे आना आपके लिए क्या था, खतरनाक था। लोग मना कर रहे हैं नीचे मत जाओ, लेकिन आपने कहा कि यार नीचे जाना बहुत आसान है। नीचे जाना आसान है या नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं चलना पड़ता आपको। जब आप सीढ़ी पे एक कदम रखते हो तो सीढ़ी खुद आपको नीचे की तरफ खींचती है, आपको जोर थोड़ी लगाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, आपने खिड़की से बाहर जाके देखा कार्टून की तरह, तो आपने देखा ये नीचे तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जा रहा हूं।
ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। तो आप धड़ाम से नीचे आ गए, आप क्या आ गए, धड़ाम से नीचे। अब आपने जाना है ऊपर, आपको एहसास हुआ कि नीचे का माहौल बिल्कुल भी ठीक, बोलो, नहीं है, जाना आपने उसी पॉइंट पर है। तो अब ऊपर धड़ाम से नहीं जा सकते आप, नीचे धड़ाम से आप आ सकते हो। खिड़की से बाहर निकलो, नीचे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आप नीचे जाओगे। तो गुनाह की तरफ जाने के लिए ना, गुनाह भी एक पस्ती है, गुनाहों में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गुनाह खुद अपनी तरफ आपको खींचता है। फुहश फिल्में देखने के लिए कोई नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा। आपका दिल चाहेगा यार बटन दबाओ देखो, तो बटन दबाओगे, जाके देखना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू होगा, देखते चले जाओगे। गाना सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गाना खुद आपको अपनी तरफ माइल करता है। गाना लगा हुआ है, खुद ब खुद लोग थरकना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा भला शरीफ इंसान होगा, फुदकना शुरू कर देगा बिला वजह। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ग्राउंड, जैसे ग्रेविटी है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही गुनाह भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। और जितनी तेजी से गुनाह की तरफ जाता है ना, उतनी तेजी से ही पटकता है वो। जैसे कोई खिड़की से छलांग लगाएगा, टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो गुनाहों के दलदल में फंसते हैं उनके भी टुकड़े होते हैं, रूहानी एतबार से टुकड़े होते हैं उनके। अब क्या है कि गुनाह तो एकदम से आप उस आखिरी मकाम तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने पहुंचना है। रिवर्स होने के लिए ना, दोबारा उस बुलंदी पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा आपको। क्या किया आपने, फ्लैट से छलांग मारी, आपने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली मैं उस मकाम तक पहुंच रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा। धड़ाम से आप आके नीचे पटक गए सड़क पे। अब आपको एहसास हुआ यहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको एहसास हुआ यार ये मैं दलदल में फंस गया, ये तो बहुत गलत है। अब आप चाह रहे हो कि मैं जिस मकाम पे था ना आज से 5 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, मैं उस मकाम पे उसी स्पीड से पहुंचूं जिस स्पीड से मैं नीचे आ जाऊं। और आप अब अपने आप में उछल उछल के 11वीं मंजिल पे पहुंचा रहे हो, तो क्या आप पहुंच जाओगे? नहीं नहीं नहीं। लिहाजा आपने एक छलांग मारी, धड़ाम से नीचे गिरे, फिर छलांग मारी, थोड़ा सा ऊपर गए, आप खुश हुए, अबे यार वाकई मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे आ गए। 3-4 छलांगे मार के आप मायूस हो गए, भाई तेरे बस का नहीं। तो जो फुहश फिल्मों में पड़ गए, जिना में पड़ गए, हैंड प्रैक्टिस में पड़ गए, वो क्या चाहते हैं, एकदम एक तकवे का जोश आता है, वो गिड़गड़ा के तौबा की, छलांग मार के ऊपर चले गए, लेकिन पहुंचने के बजाय धड़ाम से दोबारा नीचे आ गए। अगले दिन तौबा फिर टूट गई। 2-4 दफा तौबा करते हैं, फिर बोलते हैं भाई तेरे बस का नहीं। ये नौजवानों के साथ आजकल मार्केट में बोलो ना हो रहा है। बयान सुना जी, बदनजरी के खिलाफ सारी हसीनाओं के नंबर ब्लॉक कर दिए, एकदम धड़ाम से फ्लैट की 11वीं मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। अगले दिन फिर शैतान आया, बोला यार तो तेरी जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो गया है, क्योंकि ये बॉडी की नीड है। अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, रोटी की तरह भूख लगेगी आपको, ठरक, ऐसी ठरक पैदा हो गई है। जो लड़के हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं ना, नहीं करते, उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, नींदें उड़ जाती है उनकी, वो फिर करते हैं ये काम। तो यही हाल होता है, ऊपर जाके दोबारा गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे जमीन खींचती है, वो धड़ाम से दोबारा गिरते हैं। 4-6 दफा छलांगे मारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है। फिर वहां ब्रेक नहीं लगती, फिर मजीद पस्ती में जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उसका तरीका ये है कि छलांगे मारने के बजाय ना, आप क्या करो, सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करो। तकलीफ होगी, लेकिन पहले स्टेप में कम थोड़ी सी तकलीफ, दूसरे में थोड़ी तकलीफ, फिर सांस फूल जाए तो बैठ जाना, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इस तरह होले होले आप आराम से दोबारा 11वीं मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जब इतनी तकलीफ से ऊपर पहुंचोगे ना, रिलैक्स होके आराम करोगे वहां पे, उसके बाद छलांग लगाने की दोबारा हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है छलांग लगाना आसान है, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप एक दफा जब ये भुगत लोगे ना, दोबारा उस पस्ती की तरफ जाओगे नहीं आप। अब मैं आपको बताता हूं, आपने छलांग लगा के गुनाह करना शुरू कर दिए, जिना कर लिया, हैंड प्रैक्टिस, फौज फिल्में, तो अब पता है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने आप को सजा देनी है कि मैंने जब भी ये गुनाह किया ना, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा, इसके बगैर खाली पीली की तोबा तो करूंगा मैं, लेकिन अब ये ऐसी तोबा नहीं होगी, एक थप्पड़ के साथ तोबा होगी। एक बच्चा गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, फिर गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, अब्बा कहता है ठीक है अब तू सॉरी तो करेगा लेकिन एक थप्पड़ के साथ। अब मैं तुझे उस वक्त माफ करूंगा जब एक चांटा भी खाएगा तू, और उसके बाद तेरी सॉरी। फिर बच्चे को एहसास होगा सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक चांटा भी पड़ता है इसमें। एक दफा एक चांटा पड़ेगा तो हो सकता है वो एक दिन में 2 दफा वो गलती करता था, अब 1 दफा करे। फिर जब 2 चांटे पड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलती छूटेगी।
تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی, اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے, آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ وہ 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلم میں تو یار سب بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے, اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے, اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس. حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہہ رہے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان برگلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے.
میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ, اور یہودی ڈاکٹر تھا جو نا ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا.